جو ظاہری اور باطنی فحاشی ہے اس کا مفہوم بڑا ظاہر ہے اور واضح ہے کہ پوشیدہ فحاشی تو یہ ہے کہ بندہ گوشہ خلوت میں اس کی ایک کوشش ہو مجھے کوئی اور انسان نہ دیکھے اور بے حیائی کا ارتکاب کرے. جی اب وہ جس لیول پہ بھی ہو وہ ممنوع ہے، حرام ہے. بالکل. چاہے وہ ایک انسان کا ایک جنس کا دوسری جنس سے ہو، یا خلاف جنس ہو، یا اپنی ذات سے ہی ہو، صحیح. یا وہ موبائل کے ذریعے سے ہو، جس نوعیت کی بھی فحاشی ہو، وہ ہر فحاشی جو خلوت میں کی جائے وہ بھی حرام ہے، اور ہر وہ فحاشی جس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے وہ بھی حرام ہے. ایک حدیث ہے مسند ابی یعلا میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک یہ بے حیائی کے ارتکاب کو یعنی زنا کو سر عام نہ کرتے دیکھ لیں. اللہ اکبر. اس وقت ان میں سے بہتر لوگ وہ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ یہ بہتر تھا سر عام کرنے کے، یہ کہیں اندر چلے جاتے. اللہ اللہ. تو حدیث پاک میں اس وقت کی بھی نشاندہی کی گئی کہ بتدریج اس امت کا حیا کم ہوتا جائے گا اور یہ اس نوبت تک آپ پہنچیں گے. اور آج کل میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں کہ یہاں کہیں کسی پارک میں لگے ہوئے لوگ، کہیں کسی ویرانے میں، کہیں کسی گاڑی میں ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اور لوگ دیکھتے بھی ہیں، خبروں میں بھی ہمیں ایسے لگتا ہے کوئی ایک فرسٹریشن ہے پوری قوم میں. فرسٹریشن نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ، اصل بات کچھ اور ہے. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی جو ہمارا ایمان ہے نا، اس ایمان کا حیا کے ساتھ بڑا گہرا ریلیشن ہے. ایسا ہی ہے. حیا اس ایمان کے آگے ایک ایسی دیوار ہے واہ. جو اسے برائی سے روکتی ہے. اگر یہ دیوار گر جائے تو پھر برائی اور یہ ایمان آپس میں گلے لگا لیتے ہیں اور پھر ہر طرح کا ارتکاب کر لیتے ہیں. جیسے رسول اللہ نے خود فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، بندے سے حیا چلا جائے تو وہ کسی بھی درجے کی برائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ نہیں رکتا. کیسی بات ہے. بیسیکلی حیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ حیا جس کی اتنی اہمیت ہے ہمارے ایمان کے لیے، جی ہماری آخرت کے لیے، ہماری قبر کے لیے، ہمارے اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے، اس حیا کے لیے آخر ہم نے کوئی تربیتی نظام وضع کیا ہے، اس پہ کوئی فوکس کیا ہے. اگر ہم کتابوں کو دیکھیں، وہ کتابیں جو آج سے 100 سال پہلے یا اس سے قبل جو ہمارا علمی سرمایہ ہے، جو سلیبس میں پڑھایا جاتا رہا اور ابھی بھی پڑھایا جا رہا ہے بعض اداروں میں، ان میں بڑا فوکس تھا. حیا کے حوالے سے چیپٹرز تھے. احادیث میں بھی پورا حیا کا چیپٹر ہے. اچھا. ہاں جی، حدیث کی کتابوں میں چیپٹرز ہیں، اس میں ساری احادیث وہ آتی ہیں جو حیا سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک جانب اشارہ کیا کہ مادیت پرستی یعنی پیسے کا حصول ہمارے خیالات اور تصورات پر اس قدر حاوی ہو گیا ہے کہ اس کے حصول کے لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہر نوبت پر جانے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے میں ایک مثال دوں آپ کو. سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کچھ عرصے سے، اور یہ بڑا ہی بھیانک ٹرینڈ ہے. اس نے ہماری تہذیب کو، کلچر کو، خاندان کو تباہ کر دیا ہے. وہ ہے ٹرینڈ یہ لائیو آ کر جو بےہودگی پھیلائی جاتی ہے. چند ایک لوگ مل کے لائیو آ جاتے ہیں اور وہ لوگوں سے پھول مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بھیک مانگنے کی ایک نئی شکل ہے. میں کہتا ہوں ان بھکاریوں سے جو اپنی عزت بیچ رہے ہیں، جسم کی نمائش کر رہے ہیں، وہ پلنٹیز کے نام پہ، پلنٹیز کے نام پر وہ وہاں پر جو کچھ شو کرتے ہیں، وہ تو بھکاری ہوئے نا. ہیں تو بھکاری، پیسے مانگ رہے ہیں لوگوں سے اپنا جسم بیچ کے. اس سے اچھے تو یہ جو روڈوں پہ بھیک مانگتے ہیں، یہ ان سے کروڑ گنا اچھے ہیں. کم از کم یہ لوگ وہاں عزتیں تو نہیں بیچ رہے.
وہ لوگ ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھ کے عزتیں بیچ کے، اپنی بیوی دکھا کے، بچیاں دکھا کے، اور عورتیں اپنا جسم دکھا کے، مرد اپنی بے حیائی کر کے، یہ صرف اپنی ذات کے مجرم نہیں ہیں، یہ لوگ قوم کے مجرم پورے ہیں، معاشرے کے کیونکہ جو ٹرینڈ یہ سیٹ کر رہے ہیں اس سے ہزاروں گھر تباہ ہو رہے ہیں، ہزاروں بچوں کی فکری تباہی ہو رہی ہے، ان کے راستے چینج ہو رہے ہیں، یہ جو ساری قوم کے اندر بربادی ہے اس کے وہ مجرم ہیں۔ ایسے لوگوں تو قانون کی گرفت میں لا کر ان کے سزا دینی چاہیے۔ قانون بنے کس لیے ہیں؟ ہمارے ملک میں وہ قانون بھی ہیں جو بے حیائی کے ارتکاب سے روکنے کے لیے بنے ہوئے ہیں، ان کو کون حرکت میں لائے عمل درآمد نہیں سائبر ہوتا، کرائمز کے بالکل ایسا ہی قوانین جو ہیں، کیا ان کا اطلاق ان چیزوں پر نہیں ہوتا؟ وہ صرف سیاسی قید و بند کے لیے ہیں یا سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے ہیں؟ قوم پر رحم کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو بھی ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو آپ کھیل کھیل رہے ہیں نا، یہ زیادہ دیر کا نہیں ہے۔ کوئی پتہ نہیں، آپ اپنے اسٹوڈیو سے باہر نکلیں موبائل بند کر اور آپ کا آگے ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ مر جائیں، آپ کے پاس توبہ کی مہلت بھی نہ بچے۔ ابھی وقت ہے، اللہ کے حضور توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اس راستے کو چینج کریں اور قوم کے اخلاق کے ساتھ مت کھیلیں۔